بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تحصیل النحو کا سبق نمبر 7 پڑھنے لگے ہیں اور کتاب کا صفحہ ہے 32 نمبر صفحہ ہے۔ مورب کلمات کا اعراب۔ مورب اور مبنی کیا ہوتا ہے، اس کی تعریفات آپ پہلے سن چکے ہیں اور اس کی مثالیں بھی آپ سن چکے ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مورب وہ کلمہ ہوتا ہے، مورب اعراب والا، یعنی جس پر زیر زبر اور پیش تینوں اعراب آتے ہیں، اور مبنی وہ کہ جس پہ تین اعراب نہیں آتے، تین میں سے کوئی ایک اعراب اس پہ رہتا ہے اور پیچھے عامل چاہے بدلتا رہے لیکن اس کا اعراب جو ہے نا اس کا وہی رہنا ہے۔ یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو بہرحال مبنی کی بحث پہلے ہو چکی ہے، اب مورب کی بحث اب آپ کو یہ بیان کرنے لگے ہیں کہ مورب کلمات کے اعراب، مورب کون کون سے کلمات ہیں اور ان کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ وہ کلمات جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے درج ذیل ہیں۔ فعل مضارع جب وہ نون تاکید اور نون ضمیر سے خالی ہو، یعنی فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید بھی نہ آئے اور نون ضمیری بھی نہ آئے تو پھر وہ مورب کہلاتا ہے۔ اس میں مفرد صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم، اس میں غیر منصرف، اسم منقوص، اسم مکسور، وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، تثنیہ، اسماء ستہ مکبرہ، جمع مذکر سالم۔ اس میں مورب کے اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک اعراب بالحرکت یعنی زیر زبر پیش سے اعراب آتا ہے، اور دوسرا اعراب بالحرف ہوتا ہے یعنی واو الف یا سے اعراب آتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ واو جو ہے وہ پیش کو چاہتا ہے اور الف زبر کو اور یا زیر کو، تو کبھی واو الف یا سے اعراب ہوتا ہے، کبھی پیش زبر اور زیر سے کسی مورب کلمے کا اعراب ہوتا ہے۔ وہ اسما جن کا اعراب حرکت سے ہوتا ہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اس میں مفرد صحیح وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، صرفیوں کے نزدیک وہ اسم ہے جس کے فا عین لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یعنی واو الف یا نہ ہو، جیسے شجر، قلم۔ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو، جیسے قول اور رجل ہے۔ آپ کو ہم صرف کے اندر بتا کے آئے تھے کہ صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو، تو یہ صرفیوں کے نزدیک تھا۔ لیکن علم نحو کے جو ماہرین ہیں، نحوی جن کو کہا جاتا ہے، نحویوں کے نزدیک صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے صرف لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو۔ اسی وجہ سے جیسے ادھر دیکھیں قول ہے، یہ صرفیوں کے نزدیک تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے اجوف ہے، ٹھیک ہے، اجوف ہے۔ اور لیکن ایسا ہے کہ نحویوں کی اصطلاح میں، نحویوں کے نزدیک یہ صحیح کہلائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں فا اور عین میں چاہے حرف علت آ جائے، لام کلمے میں نہیں ہونا چاہیے، لام کلمے میں اگر آیا تو ہم اس کو صحیح نہیں مانتے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ جاری مجرا صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور اس کا ما قبل حرف ساکن ہو، جیسے دلبن زبیون۔ دلبن ڈول کو کہتے ہیں، زبیون ہرن کو کہتے ہیں۔ اسے صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعراب میں صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں جمع مکسر وہ اسم ہے جس کے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جیسے راجل سے رجال، قول سے اقوال۔ جمع مکسر کی بحث بھی آپ پہلے سن چکے ہیں۔ جاری مجرا صحیح بھی ابھی آپ نے سن لیا کہ کس کو کہتے ہیں، جس کے آخر میں واو، کسی بھی کلمے کے آخر میں واو ہو یا یا ہو اور اس کا ما قبل جو ہے وہ ساکن ہو۔ یہ دیکھیں دلبن کے اندر واو آئی ہے آخر میں اور اس کا ما قبل کیا ہے، لام ہے نا، لام حرف ہے نا لیکن وہ ساکن ہے۔ زبیون میں آخر میں یا آئی ہے اور اس میں یا کے ما قبل کیا ہے، با، وہ ساکن ہے، تو اسی کو ہی جاری مجرا صحیح کہتے ہیں۔ اب ان تینوں کا اعراب سن لیں۔ مذکورہ بالا تینوں اسما کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ یہ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری کیا چیز ہے؟ آپ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ پیچھے عامل ایسا آئے کہ جو پیچھے عامل ایسا آئے جو معمول کو پیش دے،
پیچھے عامل ایسا آئے کہ جو معمول کو زبر دے، اور پیچھے عامل ایسا آئے کہ جو معمول کو کیا دے؟ زیر دے. تو پیش والی مقام کے اوپر اس کا ان تینوں کا اعراب رفع سے آتا ہے، اور زبر والے مقام پہ کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے، اور زیر والے مقام پہ ان کا اعراب کیا آتا ہے؟ زیر ہی آتا ہے. اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 33 ہے جی. ان تینوں کا اعراب آپ یہاں سن لیں. اس میں مفرد صحیح جیسے ھذا کتابن، قرأت کتابن، نظرت الی کتابن. یہاں دیکھیے گا ھذا مبتدا بن رہا ہے، کتابن خبر بن رہی ہے، اور کتابن یہاں اس میں مفرد صحیح ہے. اور آپ کو پتہ ہے مبتدا اور خبر دونوں کا آخر مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں رفعی حالت میں کتاب کا اعراب پیش سے آیا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ قرأت کتابن، قرأت جو ہے نا فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم ہے، اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے، یعنی میں نے پڑھی. کس چیز کو پڑھا ہے؟ کتابن، کتاب کو پڑھا ہے. کتاب مفعول بن رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کلو مفعول منصوب، ہر مفعول دنیا کا جو بھی ہوتا ہے وہ منصوب ہی ہوتا ہے، اس پہ زبر ہی آیا کرتی ہے. تو یہاں دیکھیں زبر آئی ہے یہ اس میں صحیح ہے، اس میں صحیح، لیکن اس کی حالت نصب کے اندر نصب ظاہر ہوتی ہے. نظرت الی کتاب، نظرت جو ہے نا یہ فعل ہے، اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے. میں نے دیکھا، جس کی طرف دیکھا ہے الی حرف جر آیا ہے، اور کتاب مجرور بن رہا ہے. آپ کو پتہ ہے حرف جر آتا ہے تو حرف جر جو ہے نا اپنے ماں بعد کو زیر دیتا ہے، جس کو مجرور کہتے ہیں. اسی طریقے سے جاری مجرا صحیح ھذا دلو اخذت دلوا نظرت الی دلو. یہ ڈول ہے، میں نے ڈول کو پکڑا، میں نے ڈول کی طرف دیکھا. جمع مکسر صحیح ھذہ رجال لقیت رجالا نظرت الی رجال. یہ مرد ہیں، میں مردوں سے ملا، میں نے مردوں کی طرف دیکھا. اب آگے دیکھیے گا جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کا بھی ہم پہلے آپ کو تذکرہ کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہاں بھی تھوڑا سا سن لیں کیونکہ یہ مورب ہوتا ہے. جیسے مسلمات ہے، یہ مسلمات اس کی واحد تھی، اور اس سے یہ بنا ہے مسلمات. اور وہ کلمات جو لفظاً یا مانن جمع مؤنث سالم کے مشابہ ہوں. اب لفظاً اور مانن کیا چیز ہوتی ہے کہ ایسے کلمات کے جو خود تو جمع مؤنث سالم نہیں ہوتے، لیکن یہ جس طریقے سے مسلمات آیا ہے نا، اس طریقے سے ان کلمات کے آخر میں بھی آتن آتا ہے. کیا آتا ہے؟ لیکن ہوتے وہ مؤنث سالم نہیں ہے، جمع مؤنث سالم نہیں. ان کو لفظاً مشابہ کہا جاتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے عرفات، عرفاتن. اب عرفات ہے تو واحد ہی ہے نا، ایک میدان کا نام ہے میدان عرفات، لیکن چونکہ اس کے آخر میں آتن ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ لفظی طور پہ مشابہ ہے مسلماتن جمع مؤنث سالم کے. اسی طریقے سے بھیا ایسے الفاظ کے جو کہ لفظی طور پہ مشابہت نہیں رکھتے، لیکن ان کے اندر معنی جو ہے نا مؤنث کی جمع کا پایا جاتا ہے، ان کو مانن مشابہ کہتے ہیں. ان کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں ان کے اعراب کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان تینوں کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے. یعنی پیش والے مقام پہ تو ان کا پیش ظاہر ہوتا ہے، لیکن زبر والے اور زیر والے مقام پہ ان کا اعراب زیر سے آتا ہے، زبر سے ان کا اعراب نہیں آتا. اب دیکھیے گا جمع مؤنث سالم جیسے ہن مسلمات رأیت مسلمات نظرت الی مسلمات. ہن مسلمات میں دیکھیے گا خبر ہونے کی وجہ سے مسلمات کا اعراب رفع سے آ رہا ہے. رأیت مسلمات میں نے مسلم لڑکیوں کی طرف خواتین کی جانب دیکھا. تو جن خواتین کی جانب دیکھا جا رہا ہے وہ مفعول بن رہی ہیں، تو یہاں ہونا جو تھا وہ نصب چاہیے تھا، لیکن جو ہے یہاں ان کا اعراب چونکہ انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا ایک نحویوں نے پکا اعراب کر دیا کہ بھیا رفعی اور نصبی اور جری میں ایک اعراب آئے گا، یعنی جر سے آئے گا، اس لیے مسلمات آیا. نظرت الی مسلمات، یہاں دیکھیں یہاں بھی زیر ظاہر ہے، میں نے مسلم خواتین کی جانب دیکھا. مشابہ جمع لفظاً. اب یہ دیکھیں مشابہت کی مثال ہم نے عرفات کی دی تھی، ھذا عرفات، ھذہ عرفات، رأیت عرفات، وقفت فی عرفات. یہ میدان عرفات ہے، میں نے میدان عرفات کو دیکھا، میں میدان عرفات میں کھڑا ہوا. مشابہ جمع مانن ہن اولات مال رأیت اولات مال نظرت الی اولات مال.
یہ ذہن میں رکھیے گا. اولو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا صاحب مال ہے، یہ مال والا ہے، علم والا ہے نا، دولت والا، شہرت والا، تو اسی کو اگر عربی میں کنورٹ کریں گے نا تو یہ اولو مذکر کے لیے اور اولات جو ہے نا مونس کے لیے بن جاتا ہے. یعنی اولو اول العلم، علم والے، اور اولات العلم تو علم والیاں. ٹھیک ہے جی جی. اول الالباب جیسے ہوتا ہے، بالکل قرآن پاک میں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھیا. تو یہ جو والے والی کا ترجمہ ہے نا عربی میں جا کے یہ اس طریقے سے کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اولات مال وہ سب مال والیاں ہیں. میں نے مال والیوں کو دیکھا، میں نے مال والیوں کی طرف دیکھا. نوٹ نیچے دے رہے ہیں کہ جی مشابت والیوں کا ترجمہ آ رہا ہے نا اولات، کیونکہ مردوں کے لیے یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے، یہ آتا ہی عورتوں کے لیے ہے، اس لیے یہ مانن مشابہت ہے. یہاں دیکھیے گا بھیا نوٹ دے رہے ہیں کہ اولاد ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. یعنی کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے اولاد اکیلا آئے، یا اپنے مضاف لے کے ساتھ ہی آئے گا جہاں بھی آئے گا. جیسے اولو اکیلا نہیں آتا، اول العلم، اول الالباب، اول کے آگے کچھ لگائیں گے تو یہ بنے گا اول الابصار. ہاں بالکل قرآن پاک میں آتا ہے. تو ایسے ہی یہ الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علیحدہ استعمال نہیں ہوتے، وہ اپنے مضاف لئی کو بھی چاہتے ہیں. آگے یہاں نیچے انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے. آگے بھیا اس میں غیر منصرف، اس میں غیر منصرف ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ اسم کے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے یا تو کوئی ایک سباب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، یا 2 اسباب پائے جائیں. اب ان کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کسرہ نہیں آتی، کسرہ کے مقام پہ فتح آتا ہے بغیر تنوین کے. یہاں یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں اس میں غیر منصرف وہ اس میں مورب ہے جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ آئے. کسرہ کی جگہ پر ہمیشہ فتح آتا ہے، اور اس میں غیر منصرف کے 9 علامتوں میں سے 2 علامتیں پائی جاتی ہیں، یا ایک ایسی علامت پائی جاتی ہے جو 2 کے قائم مقام ہوتی ہے. ان کی مکمل بحث جتنے بھی طلباء ہیں سننے آگے آ رہی ہے 9ویں سبق کے اندر. پریشان نہیں ہوئیے گا، اگر نہیں سمجھ آئی تو انشاءاللہ 9ویں سبق میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اعراب اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی حالت رفعی ضمہ سے ہوتی ہے، حالت نصبی اور جری فتح سے ہوتی ہے. جس طریقے سے جمع مؤنث سالم کا اعراب تھا نا حالت نصبی جری بائی ایک ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کی بھی حالت نصبی جری جو ہے نا ایک ہوتی ہے، لیکن ہوتی فتح ہے. اس میں تو جر تھا نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فتح آتا ہے، اور وہ بھی بغیر تنوین کے. جیسے حاذا احمد رأیت احمد نظرت الی احمد. یہاں دیکھیے گا لفظ احمد جو ہے نا یہ غیر منصرف ہے، اور اس کو ہونا تو خبر ہونے کی وجہ سے ہونا تو چاہیے تھا احمدن، حاذا احمدن، یہ احمد ہے. لیکن چونکہ غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی، اس وجہ سے تنوین نہیں آئی، ایک پیش لے کے آئے ہیں. رأیت احمد، یہاں رأیت احمدن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ احمدن نہیں آیا، احمدہ آیا ہے. نظرت الی احمدہ آیا، الی احمدن ہونا چاہیے تھا. ایک تو تنوین نہیں اس پر آئی کہ تنوین نہیں آتی، دوسری زیر نہیں آئی کہ زیر اس پہ غیر منصرف پہ آتی ہی نہیں. زیر کی جگہ پہ کسرہ کی جگہ پہ فتح آتا ہے بغیر تنوین کے، اس وجہ سے ہم نے اس کو احمدہ پڑھا ہے. ان مثالوں میں احمد غیر منصرف ہے. آگے آپ بڑھیں گے تو اس میں منقوص ہے، وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا لازمی ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو. جیسے القاضی، المنادی. اب دیکھیے گا قاضی کے آخر میں اور منادی کے آخر میں یا ساکن ہے اور ما قبل کیا ہے؟ مکسور. جس کلمے کے اندر بھی یہ کنڈیشن ہو کہ آخر میں یا ساکن آئے، ما قبل مکسور آئے، تو اس کو اس میں منقوص کہتے ہیں. اور اس میں منقوص جہاں بھی آئے گا اس کا اعراب، یہ اس کا اعراب ابھی یہاں بتانے لگے ہیں. اس طریقے سے اس کا اعراب آئے گا کہ اگر اس پر الف لام ہو تو اس کی حالت رفعی اور جری تقدیری ہوتی ہے. تقدیری سے مراد یہ ہے کہ رفع اور جر نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے. تقدیر کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، تو یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی، اور حالت نسبی فتح سے ہوتی ہے. یعنی حالت نسبی کے اندر فتح ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے ہمیں زبر یہاں لکھی ہوئی ہے. جیسے عدل القاضی، رأیت القاضیہ، نظرت الی القاضی. یہاں دیکھیے گا ہونا تو یوں چاہیے تھا عدل القاضی یو،
لیکن چونکہ انہوں نے پہلے ایک قاعدہ بنا دیا ہے کہ بھیا جب اس میں منقوص کے اوپر الف لام آئے تو اس کی حالت رفع کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہاں لکھا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے گا رئیت القادیہ نصب یا لازمی اور وہ تشدید آتی ہے بیٹا، وہ میں جب سمجھاؤں گا نا نسبتی وہ بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا جی رئیت القادیہ میں نے قاضی کو دیکھا، تو یہاں دیکھیں قاضی کے اوپر نصب میں ظاہر نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نظرت الی القاضی میں نے قاضی کی طرف دیکھا، تو یہاں دیکھیے گا بھیا نظرت الی القاضی کے اندر جو ہے یہاں انہوں نے کہا تھا کہ جب الف لام آئے اس میں منقوص کے اوپر اور اس کی حالت جری کے اندر بھی اعراب تقدیری ہوتا ہے، یہاں دیکھیں زیر ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہونا اصل میں یہ چاہیے تھا نظرت الی القاضی جی، ٹھیک ہے جی، تو ایسا بولنا لکھنا غلط ہے۔ اگر اس پر الف لام نہ ہو تو حالت رفع اور جری میں اس کے آخر سے یا گر جاتی ہے اور حالت نصبی میں قائم رہتی ہے، جیسے ھذا منادن، یہاں سے یا گر گئی ہے اور اس کو یا کو ہٹا کے ہم نے دال کے نیچے دو زیریں دے دی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے یا گری ہوئی ہے۔ رأیت منادی یعنی یہاں دیکھیں یا کے اوپر ہم نے دو زبریں ڈال دی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب بھی نکرہ کے اوپر دو زبریں دی جائیں، جب بھی نکرہ کے اوپر دو زبریں دی جائیں، یہ قاعدہ ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں، جب بھی نکرہ کے اوپر دو زبریں دی جائیں تنوین آئے تو بھیا الف زائدہ آیا کرتا ہے۔ کیا یہاں دیکھیے گا منادی یا کے آگے الف زائدہ آیا ہے، اسی طریقے سے زیدن کو جب زیدن کریں گے تو دال کے آگے ایک الف زائدہ آ جائے گا۔ نظرت الی منادن، یہاں سے یا گر گئی ہے اور ہم نے دال کے نیچے دو زیریں دے دی ہے۔ تو یہ آج ہمارا سبق آدھا ہوا ہے، آدھا سبق کل پڑھیں گے، تو اس کو آپ ریکور کریں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیں بار بار، ان سبقوں کو پکا کریں۔ جب عربی کتابیں آپ پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، حدیث پاک پڑھیں گے تو یہ چیزیں بار بار آنی ہیں، اور خاص کر کے یہ والا جو سبق ہے اتنا قیمتی سبق ہے، اس کو آپ جو ہے نا رٹا لگائیں، خوب رٹا لگائیں اور ذہن نشی کریں۔ کوئی بات ایک چیز بھی نہ سمجھ آئے آپ مجھ سے بار بار پوچھیں، ٹھیک ہے بھائی؟ جو بھی چیز نہیں سمجھ آئے اس کو پوچھیں اور اس کو ریکوری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں باملال میں دن بنائے۔ ادارے کے لیے دعا گو رہیں اور ادارے کے اساتذہ کے لیے دعا گو رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔